اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب قدر کا بیان۔ یوں تو ہر وقت خدا کو یاد کیا جا سکتا ہے، لیکن بعض اوقات بعض مقامات اور بعض اعمال ایسے ہیں جن کو اللہ کی رحمت سے خصوصی مناسبت ہے، اور ان اوقات یا مقامات پر حضرت حق جل مجدہ اپنے بندوں کی طرف خاص طور سے متوجہ ہوتے ہیں۔ الحمدللہ۔ مثلاً رات کے پچھلے پہر حق تعالیٰ خاص طور پر بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اسی طرح روزہ دار جب روزہ افطار کرے تو اس کی طرف اللہ کی خاص توجہ ہوتی ہے۔ الحمدللہ۔ یا پھر شب قدر میں خاص طور سے حق تعالیٰ بندوں کی طرف خصوصی توجہ فرماتے ہیں۔ الحمدللہ۔ ان کا دریائے رحمت جوش پر ہوتا ہے۔ یہ پھر بعض مقامات ایسے ہیں جہاں بندوں کے لیے حق تعالیٰ کی رحمت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں۔ مثلاً مساجد جو اللہ کا گھر ہے، یا مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے، یا مسجد الحرام کے جس میں اللہ کا گھر یعنی خانہ کعبہ واقع ہے۔ یہی حال اعمال کا ہے۔ اعمال میں تلاوت کلام پاک، ذکر الہی، درود شریف کا پڑھنا، نماز ادا کرنا اور دعا مانگنا ایسے اعمال ہیں جن کے دوران رحمت حق تعالیٰ کی مسلسل بارش ہوتی ہے۔ الحمدللہ۔ اور انوار و برکت بندے کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ رمضان المبارک کا پورا مہینہ ہی حق تعالیٰ کی رحمتوں اور نوازشوں سے بھرپور ہوتا ہے۔ الحمدللہ۔ اس لیے اس کے سارے شبِ بروز اور تمام ساعتیں بندوں کے لیے نعمت غیر مطر کعبہ سے کم نہیں۔ رمضان المبارک کی شان یہ ہے کہ ایک حدیث شریف کے مطابق جس بندے نے رمضان المبارک کے روزہ ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھے، اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے۔ ایک اور حدیث شریف میں ارشاد ہے کہ جس بندے نے رمضان المبارک کی راتوں میں ایمان اور احتساب کے ساتھ قیام کیا، اس کے مطابق تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ جس بندے نے شب قدر میں ایمان و احتساب کے ساتھ قیام کیا، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ الحمدللہ۔ ان حدیث میں احتساب سے مراد حضرت علامہ صابر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے بقول نیت و ثواب ہے، اور رمضان المبارک کی راتوں میں قیام سے مراد نماز تراویح کا ادا کرنا ہے۔ اللہ۔ اسی طرح شب قدر میں قیام سے مراد نوافل کا پڑھنا ہے۔ پھر رمضان المبارک میں عبادتوں پر ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ نوافل کا ثواب فرضوں کے ثواب کے برابر عطا کیا جاتا ہے، اور شب قدر میں تو ایک رات کی عبادت ایک ماہ کی عبادت سے افضل ہے۔ اللہ اکبر۔
اسی لیے اللہ نے نیک بندے رمضان المبارک کا زیادہ سے زیادہ وقت یاد الہی اور عبادت الہی میں گزارتے ہیں، الحمدللہ۔ اور ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس ماہ کے ہر ایک لمحے سے جو خیر و برکت حاصل ہوتی ہے وہ حاصل کی جائے۔ پھر چونکہ یہ عطا اور بخشش کا مہینہ ہوتا ہے، اس لیے جو بھی حق تعالیٰ سے رجوع کرتا ہے اس کی مرادیں ضرور پوری کی جاتی ہے۔ یوں بے شمار لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے اور انہیں جہنم سے چھٹکارا نصیب ہوتا ہے، اللہ۔ لیکن پھر بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو حق تعالیٰ کی مہربانی، رحمت اور بخشش سے اس لیے محروم رہ جاتے ہیں کہ وہ اللہ سے رجوع نہیں کرتے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو منکرات میں مبتلا ہوتے ہیں، یعنی اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کرتے ہیں اور اس کے عادی ہو جاتے ہیں۔ نیک و بد کی تمیز کے نزدیک اٹھ جاتی ہے، نفسانی خواہش اور اس کی تکمیل ہی ان کے نزدیک زندگی کا مقصد بن جاتی ہے، اللہ اکبر۔ یقیناً ایسے لوگ روحانی بیمار ہوتے ہیں اور رمضان المبارک کا مہینہ ان کے لیے صفایا و صحت کا پیغام لاتا ہے۔ اگر وہ تھوڑی سی توجہ کر لے تو ان کی بیماری کا علاج اور خاتمہ ہو سکتا ہے اور ان کی دنیا بدل سکتی ہے، الحمدللہ۔ یہ شب رمضان المبارک کے آخری عشرہ کی تاک راتوں میں آتی ہے۔ مفسرین اور محدثین کا کہنا ہے کہ 27ویں شب ہی شب قدر ہوتی ہے۔ اسی شب میں نزول قرآن پاک ہوا اور اسی شب میں ملائکہ نازل ہو کر اللہ کے نزدیک بندوں کو اس کا سلام پہنچاتے ہیں، الحمدللہ۔ لیکن علماء امت کی بڑی کثرت یہ رائے رکھتی ہے کہ رمضان کی آخری 10 تاریخوں میں سے کوئی ایک تاک رات شب قدر ہے، الحمدللہ۔ اور شاہ ولی اللہ کے مطابق وہ آگے پیچھے ہوتی رہتی ہے، چنانچہ ممکن ہے کہ ایک سال رمضان کی 21ویں ہو تو دوسری سال 27ویں، تیسری سال 25ویں ہو تو چوتھی سال 29ویں، مگر زیادہ تر لوگوں کی رائے یہ ہے کہ وہ 27ویں رات ہے، الحمدللہ۔